نخل ہے، اتنا کٹھل کتنا بڑا ہوگا، دیکھا تم نے کٹھل؟ اتنی بڑی بلا ہوتا ہے، تو وہی تھائی لینڈ والوں کو بڑا پسند ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ پھر مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی، اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں۔ عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ اسی نے تو صحابہ کو جان دینے پہ اٹھا دیا تھا۔ بدر کی جنگ میں آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، تو جنت کو سنتے تھے نبی سے۔ یہ مولوی نعمان اور یہ سارے مولوی جو ہیں جنت سناتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ میں تو اپنے مدرسے میں جنت الگ خود پڑھاتا ہوں، تو شوق تو پیدا ہو، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مسائل ہیں جس پر آج بحث کی جائے۔ تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے لگے بخن بخن، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئی ہیں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تو ہے ہی جنتی۔ اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو کے 5-6 کھجوریں۔ کلا ان آکل لان حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی، پھینکا ہو۔ اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں، جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی، سندھی پنجابی پٹھان سارے۔ مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے، ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے بات شروع کی ویسی تعارفاً، کچھ کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا خطہ قضا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا، سوی دعا۔ تو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگا۔ یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے۔ قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے۔ تو جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے۔ امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے۔ وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں۔ امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا۔ انہوں لے کے ٹور پہ، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا ماں
10 سال کیا ہوا؟ کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر دوں۔ وہ امر القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا۔ یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں۔ کہنے لگا کفا کفا، میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے۔ کفا، ٹھہر جا، نب من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا۔ فتوزع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بار الارعام في غرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي ناقف حنزلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن الشفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي۔ یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ پھر آگے وہ انیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں اور بہت ہی خبیث قسم کے۔ تو وہ دونوں آئے غلام کرنے کے، بادشاہ سلامت یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب، ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے تھے۔ سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد۔ کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقفا ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، وہ منزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو ایک آیت اتری، قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا السَّمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، اس میں جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں، تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا، تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں، 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ۔ تو جب یہ آیت اتری تو امر القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی۔ تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے، اور قرآن کو کہ حسن کو دیکھنے کی کوشش۔ جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا، تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں،
لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور۔ تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے، آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد۔ ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرغ تھا ابا الولید، فارغ ہو گیا؟ کہا میں سنو، آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ او اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا۔ فقہ السیرہ۔ اچھا اچھا اچھا، وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں گا؟ آپ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم، یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم۔ وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا، پیٹھ نہیں پھیر سکا۔ تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں۔ وہ سارے آ گئے،